بہت سارے بزرگوں کو میں خود جانتا ہوں جو اپنی زندگی میں 60 سال سے زیادہ کی ایج رکھتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ میں وہ سلوک کر رکھا تو اپنی اولاد کے لیے۔ اگر ایک باپ نے دھوپ میں کام کیا تو اپنی اولاد کے لیے، ایک باپ نے اگر ٹھنڈ میں کام کیا تو اپنی اولاد کے لیے، ایک باپ نے اگر بارشوں میں کام کیا ہے تو اپنی اولاد کے لیے، اللہ اکبر، اگر ایک باپ نے بھوکا رہ کر کے کام کیا تو اپنی اولاد کے لیے، اگر ایک باپ نے تمام مشکلوں کو اٹھاتے ہوئے اگر کام کیا ہے، اللہ اکبر، تو وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، اپنی فیملی کے لیے کیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کی اولاد جوان ہو جائے، ان کی اولاد بڑی ہو تو ان کے دن سنور جائے، اللہ اکبر۔ بتاؤ انہی ماں باپ کا بزرگی کے عالم میں یہ حال ہے، اللہ اکبر، کہ ان کو وقت پر کھانا میسر نہیں، ان کو وقت پر دوا میسر نہیں ہے، ان کے لیے اچھے سے اچھے بستروں کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے رہنے کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا ان کا یہی جرم ہے کہ انہوں نے پال پوس کے آپ کو بڑا کر دیا، آپ کی شادیاں کروا دی، اسی لیے، اسی دن کے لیے کہ ایک دن آپ ان کو اس قدر تڑپاؤ گے، آپ ان کو اس قدر پریشان کرو گے، اللہ اکبر، شرم نہیں آتی؟ بہت سارے بزرگ ہماری قوم کے اپنی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وقت پر ان کا علاج نہیں ہوتا، وقت پر ان کو دوائیں میسر نہیں ہے، وقت پر ان کو کھانا میسر نہیں ہے، وقت پر ان کو کپڑے میسر نہیں ہیں، اللہ اکبر، وقت پر ان کو ٹھنڈا یا گرم پانی میسر نہیں ہے ان کی طبیعت کے لحاظ سے، اللہ اکبر، وقت پر ان کو ان کے مزاج کا کھانا میسر نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو بزرگ آپ کو راستوں میں چلتے ہوئے مل جائیں گے کہ جن کی اولاد نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، اللہ اکبر۔ کیا ماں باپ بوجھ بن گئے؟ بزرگ ماں باپ پر ظلم نہ کرو، اپنے بزرگ ماں باپ پر ظلم و ستم نہ کرو، یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کو راضی کرنا پڑے گا، باپ کو دنیا میں رہ کر کے راضی کرنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ لیکن آج ماں باپ کے لیے وقت پر کھانا میسر نہیں ہے، ماں باپ کے لیے وقت پر کپڑے میسر نہیں ہیں، ماں باپ کے لیے وقت پر اچھے سے اچھے بستر میسر نہیں ہیں، ماں باپ کے لیے وقت پر ان کی سہولیات کے حساب سے ان کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ ایک باپ نے اپنی اولاد کے لیے دھوپ کو بھی برداشت کیا، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بارشوں کو بھی برداشت کرتا ہے، ٹھنڈ کو بھی برداشت کرتا ہے، زندگی کی تمام سختیوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی گالیوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا گھر چل جائے، اس کے بچے بڑے ہو جائیں، اس کے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم مل جائے، اس کے بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، اس کے بچوں کو اچھے سے اچھا لباس مل جائے، اللہ اکبر۔ آج انہی اولاد نے دیکھو اپنے ماں باپ کی کیا بے قدری کی ہے، باپ کی زندگی 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اللہ اکبر، لیکن آج انہی بچوں نے، آج انہی بیٹوں نے، آج انہی بیٹوں کی بہوؤں نے اپنے ساس سسر کو اپنے گھروں سے نکال رکھا ہے، بلکہ ان کو انہی کے گھروں سے نکال رکھا ہے، اللہ اکبر۔ بتاؤ کون ہے آج ان کے لیے بولنے والا؟ ان کے احسانات بھول گئے، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا جو آج اولاد نافرمان ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ کل کے پریشان ماں بنے گی، پریشان باپ بنیں گے۔ جو آج اولاد نافرمان ہے وہ کل کے پریشان ماں بنے گی، پریشان باپ بنیں گے، اللہ اکبر۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی بیوی کے کہنے پر آ کر کے گھر سے نکال دیا، اللہ کا کرنا، 30-40 سال گزرے، اللہ نے ان ضعیفہ خاتون کو لمبی عمر دی، جب 30-40 سال کے بعد میں جس شخص نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اللہ اکبر، اس کے بچے بڑے ہوئے، اس کے بچے جوان ہوئے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بیٹے کی شادی کرنے کے بعد میں کچھ ہی دن کے بعد میں اس کے بیٹے نے، اس کی بہو نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ جب وہ باپ ورد آشرم میں جاتا ہے، جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ جس ماں کو اس نے 30-35 سال پہلے گھر سے نکالا تھا، اللہ اکبر، اس کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے پہچان لیتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو اپنی رودات بیان کرتا ہے کہ ماں، میری اولاد نے میری طرح مجھ کو میرے ہی گھر سے نکال دیا ہے، جس طرح تجھ کو میں نے تیرے ہی گھر سے نکالا تھا میری ماں، اسی طرح میرے بیٹے نے، میری بہو نے مجھ کو میرے گھر سے نکال دیا ہے، اللہ اکبر۔